اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ہود علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا اور باس اپنے اختتام کو جا پہنچی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا، عذاب کے بعد کفر اور شرک کا سلسلہ خالق کائنات نے ختم کیا۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو خداوند عالم نے نجات دی، اور وہاں سے پھر سلسلہ ایک پاک و پاکیزہ شروع ہوا، اور وہیں سے آگے پھر نسل انسانیت آگے بڑھی۔ دھیرے دھیرے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بیچ میں قوم کا کیا ہوا، کس طرح سے آگے بڑھی، اور کون کون سے انبیاء اس میں مبعوث ہوئے، اس کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ البتہ ممکن ہے لابلائے روایات میں کوئی تذکرہ ہو کہ البتہ وہ روایات میں جا کر صحت و سقم کے عنوان سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد نوبت آتی حضرت صالح علیہ السلام کی، اور یہ دوسرے نبی ہیں جو عربی بھی ہیں اور عرب قوم کے اندر مبعوث ہوئے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے بعد، کہ حضرت ہود بھی زبان کے اعتبار سے عربی، قوم بھی عرب، اور یہی سلسلہ عربوں کا جاری رہتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کر دیا جاتا ہے قوم ثمود کے اندر۔ آج کی بحث کا ایک رخ فقط حضرت صالح علیہ السلام سے مربوط ہوگا، اور دوسرا جس قوم میں وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ آج ایک تعارف ہو جائے، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے بڑھے گا انہوں نے کیا کیا اور کس عنوان سے انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کا پیغام دیا۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جو حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تقریباً کوئی لگ بھگ 83 آیات کے نزدیک قرآن نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے عنوان سے ذکر کی ہیں۔ البتہ ایڈریس کل عرض کروں گا کہ کون کون سی آیات ہیں اور کس کس سورہ کے اندر ان آیات کا سلسلہ ہے۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بعد از ہود حضرت صالح علیہ السلام کے عنوان سے اتنی آیات کا قرآن کے اندر موجود ہونا، یہ اہمیت مطلب کو بہت زیادہ واضح طور پہ بیان کر رہی ہے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر نہیں ہیں، اور غیر اولو العزم ہوتے ہوئے 80 آیات اور 83 آیات کے لگ بھگ ہونا یہ اہمیت مطلب کو بیان کر رہی ہیں، اور خصوصاً اس قوم کے اندر جس کے اندر یہ آئے ہیں ان کی خصوصیات کو خداوند عالم نے نمایاں طور پہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نسب کے اعتبار سے جا کر ملتے ہیں خود ثمود قوم کا نام بھی ہے، اور ثمود ان کے جد کا نام بھی ہے، یعنی جد ثمود نامی انسان حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، کہ جن کی نسل آگے بڑھی اسی نسل سے یہ قوم بھی وجود میں آئی، اور اسی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام بھی وجود میں آئے۔ یعنی اگر اجداد کا سلسلہ جا کر تاریخ کے اندر دیکھنا چاہیں تو ان کے جد بنام ثمود موجود تھے، کہ جن کی نسل آگے بڑھی اور قوم بھی بڑھی، اور قوم میں خود حضرت صالح علیہ السلام بھی دنیا میں آتے ہیں۔ نقطہ دوم حضرت صالح علیہ السلام کے عنوان سے یہ ہے کہ کمترین، البتہ کمترین تو نہ کہیں، شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں ہی اپنا اعلان بعثت کر دیتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں سے کم سن ترین نبی جو مبعوث برسالت ہوئے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ 16 سال کی عمر میں مبعوث ہوتے ہیں اپنی قوم کے اندر، اور 16 سال کی عمر سے انہوں نے تبلیغ دین کرنا شروع کی ہے، اور حسن اتفاق سے جب مبعوث برسالت نہیں ہوئے، یعنی بچپنے سے ہی فوق العادہ صلاحیتوں کے مالک تھے، کہ قوم کے اندر جب ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے پوری قوم کا فوکس اسی شخص پہ ہوتا ہے کہ ایسا نابغہ بچہ یہ کل خود بھی کسی مقام پہ پہنچے گا اور اس اپنی قوم کو بھی کسی مقام تک پہنچائے گا۔ اور جب تک مبعوث پہ رسالت نہیں ہوئے ہر دل عزیز تھے۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی دوست دشمن کی نگاہوں میں بہت زیادہ محبوب، اور اسی محبوبیت کے سائے میں
اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی مبعوث بہ رسالت ہو جاتے ہیں اسی کے بعد سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ عجیب، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے آئین اور ہماری سنت پہ چلے گا، لیکن اس نے کیا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بے نہیں وہی یہودی جس طرح آئے تھے سرزمین یثرب میں اور پیغمبر اسلام کے ظہور سے پہلے منتظر تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام دنیا میں آتے ہیں، مبعوث بہ رسالت ہوتے ہیں، تو سخت ترین دشمن ہو گئے۔ بے نہیں یہی سلسلہ وہاں پہ بھی رونما ہوتا ہے۔ پس حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ جس قوم میں مبعوث ہوئے ان کا نام بھی قوم سمود ہے۔ البتہ عرض ہوگا کہ یہ 3 نام ہے کہ بعد میں عرض کرتے ہیں، پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی بات واضح ہو جائے پھر آتے ہیں قوم کی طرف۔ ان کا منطقہ یعنی جس میں یہ مبعوث ہوئے وہ وادی قرا کہی جاتی ہے۔ شام اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی بنام وادی قرا، یا آج اس کو شامات بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس علاقے میں یہ مبعوث ہوئے، قوم اس علاقے میں رہتی تھی اور زبان ان کی رسمی عربی تھی۔ سب سے پہلے خود حضرت صالح علیہ السلام تھوڑا سا نام کا وہ کر دیں، بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں قوم کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام نام صالح جو مادہ صلاح سے نکلا ہے، جس سے دوسرا کلمہ مصلح بھی ہے، صالح مصلح صلاح، یا جس سے اصلاح بھی نکلا ہے۔ عربی میں لفظ صاد لام ہے، اس کا معنی جو استعمال کیا جاتا ہے عموماً ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو نیک کرتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ نہ، صالح کا معنی نیک نہیں ہے۔ صالحہ یا اصلاح یا صلاح یا صالح یا صالحین یا مصلح، عربی میں صالح شائستگی کو کہا جاتا ہے۔ شائستگی اب نہیں معلوم اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن فارسی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ شائستگی، صلاحیت یعنی شائستگی۔ خوب اس شائستگی کو کیسے کھولا جائے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو وجود میں آئے اور وہ بے مقصد اور بے ہدف ہو۔ بالآخر عاقل انسان جو کوئی کام انجام دیتا ہے اس کا کام اعتباریات کی دنیا میں ہو، انتزاعیات کی دنیا میں ہو یا حقائق کی دنیا میں ہو، بالآخر ہر کام کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ جس غرض و غایت کی وجہ سے اس فعل کو یا اس عمل کو یا اس حقیقت کو وجود دیا جاتا ہے، اگر وہ چیز اس غرض اور ہدف کے لیے شائستگی رکھتی ہو، وہاں پہ پہنچ سکتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ شے صالح ہے۔ اگر وہ شائستگی نہ رکھتی ہو تو وہ شے صالح نہیں ہوتی۔ مثلا مثال پہلے عرض کروں، گندم یا چاول یہ غذا ہیں، یہ صالح غذا ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ان کی تولید اور ان کے وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہی گندم اور چاول انسان کا حصہ بن کر، انسان کے وجود کا حصہ بن کر، انسان کی خدمت میں رہتے ہوئے اپنی منزل کمال کو طے کریں۔ اگر یہ انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر شائستگی ہے، جس ہدف کے لیے ان کو خلق کیا گیا تھا اس ہدف تک پہنچ گئی ہیں۔ پس وہ چیز جس مقصد کے لیے خلق ہو اور اس مقصد پہ پہنچ جائے یا اس مقصد کی طرف چل رہی ہو، اس شے کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ شے کیا ہے؟ صالح ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر شائستگی ہے۔ شائستگی یعنی جس مقصد کے لیے اس کو وجود دیا گیا ہے اس مقصد کی طرف گامزن ہے، اور اگر اس مقصد سے ہٹ جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ شے فاسد ہے۔ اسی لیے تو عرف الاشیاء بازدادہا، کہ ازداد سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ اسی لیے صلاح کے مقابلے میں کلمہ فساد ہے۔ فساد کا معنی اردو میں جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے فاسد ہے یا فساد ہے، یعنی شائستگی نہیں ہے، یہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس مقصد کی طرف نہیں جا رہی، اس لیے فاسد ہے، یعنی شائستگی سے ہٹ گئی ہے، اپنا راہ اس نے گم کر دیا ہے، اس لیے یہ کیا ہو گئی ہے؟ فاسد۔ اسی لیے یہ ہر شے کی یہ دونوں صفات ہو سکتی ہیں، صلاح اور فساد،
یعنی عمل کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، اشیاء کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، علوم کی صفات بھی یہ بن سکتی ہیں، حتیٰ مفاہیم انتزاعی کی صفات بھی یہ بن سکتی ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں یہ علم کیا ہے، فاسد ہے یا صالح، یہ عمل فاسد ہے یا صالح، یہ غذا فاسد ہے یا صالح، یہ معاشرہ فاسد ہے یا صالح، یہ امت صالح ہے یا فاسد، یہ دین حتیٰ صالح ہے یا فاسد۔ پس ہر شے کی یہ صفت بن سکتے ہیں یہ دو کلمے، اور مقصد کیا ہے؟ بالآخر دین ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اگر امت اور معاشرہ ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، انسان اگر تنہا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب جو چیزیں اس انسان کے لیے، اس امت کے لیے، اس دین کے لیے وضع کی گئی ان کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد کی طرف جا رہی ہیں وہ سب کی سب صالح ہیں، اور مقصد سے ہٹ گئی ہیں تو فاسد ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو معروف ترین جملہ کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی میرا خروج کیا ہے؟ امت کے اندر فساد ہوا ہے، اس فساد کو ختم کر کے اس امت کو صالح بنانا چاہتا ہوں۔ اس صالح ہونے سے یہ گر گئی ہے، اس صلاحیت اور شائستگی سے یہ گر چکی ہے، اور اس پہ اس کو واپس لانا ضروری ہے۔ میرا قیام اس لیے ہے، یعنی جس ڈگر سے امت ہٹ چکی ہے اس امت کو اپنے ڈگر پہ لانا ہے، جو کجروی کا شکار ہو گئی ہے اس کی کجروی کو ختم کرنا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قابل اصلاح ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو اصل قابل اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں جو غذائیں ہیں انسان کے لیے، بعض غذائیں جب گل سڑ جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فاسد ہو گئیں۔ فاسد ہونے کے بعد کیا ان کی اصلاح ممکن ہے؟ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ سڑ گئی تو چھوڑو، اس کو پھینک دو۔ مثلا سیب سڑ گیا ہے، جو سڑ جاتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ فساد آ گیا ہے۔ فساد کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر ایسے وٹامنز تھے، ایسے اجزاء پر یہ مشتمل تھا جو انسانی وجود کا حصہ بن سکتا تھا، اور انسانی وجود کا حصہ بن کر یہ اپنی منزل کمال کو پا سکتا تھا، لیکن جب وہ اجزاء اس کے، وہ وٹامنز اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ یہ گلا سڑا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فاسد ہو گیا۔ جب یہ فاسد، اس کی اصلاح ممکن ہے؟ اب اس کی اصلاح ممکن نہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دو کوڑے میں۔ بس ہر چیز جو فاسد ہو جاتی ہے قابل اصلاح نہیں ہوتی۔ بعض ایسی ہیں امتیں جو قابل اصلاح ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو قابل اصلاح نہیں ہوتی۔ البتہ اگر تمثیل کے ساتھ عرض کرنا چاہیں، البتہ خداوند عالم سب مومنین کو بلکہ پوری بشریت کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آپ نے دیکھا یہ سرطان، کینسر، یہ ایک ایسی بیماری ہے اگر انسان کے وجود کو لاحق ہو جائے تو انسان کا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ ابھی بشریت کر رہی ہے کہ اس کا کوئی علاج کریں یا نہ کریں، لیکن ابھی تک مکمل دسترس میں نہیں آیا ہے بشریت کے ہاتھ میں۔ اور جب سرطان لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم آہستہ آہستہ فاسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے فاسد ہوتا ہے کہ قابل اصلاح نہیں ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے مٹی کے گڑھے کے اندر جا کر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ پس فساد جس نوعیت کا ہو اس کے مقابلے میں صلاح بھی اسی نوعیت کو ہوگا۔ مثلا فرض کریں اگر موبائل ہے، خراب ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس مقصد سے اب یہ ہٹ گیا ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ آ گیا ہے، اس بگاڑ کو فساد کہتے ہیں۔ بس بگاڑ کو کیا کرو؟ اصلاح کرو، شائستگی اس کے اندر پیدا کرو، یعنی جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس سے اب ہٹ گیا ہے، اور کوئی پرزہ اس کا خراب ہو گیا، پرزہ اٹھا کر نکال کے اس کو چینج کرو تاکہ یہ صلاحیت کی منزل پہ آ جائے۔ پس صلاحیت کا معنی نیک نہیں ہے، صلاحیت کا معنی ہے شائستگی، اور شائستگی بھی اس طرح سے کہ جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے اسی مقصد کی طرف گامزن ہوں۔ اس فرق کے ساتھ کہ اگر شے خود بخود گامزن ہو اس کو کہا جاتا ہے صالح، اور اگر کوئی اور طاقت ہو جو اس کو شائستگی کی طرف لے کے جا رہی ہو اس کو کہا جاتا ہے مصلح۔ مصلح کون ہوتا ہے؟ جو ذاتاً صالح ہو اور دوسروں کے اندر فساد کو ختم کر کے ان کو بھی اپنے مقصود کی طرف گامزن کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمانہ غیبت کبریٰ میں معاشرے کی اصلاح کرنے کے درپے ہیں، اور اپنے آپ کو مصلح بنا کر معاشرے کے اندر ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں خود صالح ہوں، جب تک صالح نہیں ہوں گے امت کے لیے مصلح
نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کو تو پاؤ جس کے لیے خداوند عالم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ جب خود تم اپنے مقصد کی گامزن ہوگے پھر تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کی جا کر اصلاح کر کے ان کو بھی مقصد کی طرف گامزن کرو۔ پس صلاح یا صالح ہونا کیا ہے؟ کسی شے کے اندر ایسی شائستگی کا ہونا کہ جس کی وجہ سے وہ شے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو، اس شے کو آپ کہیں گے یہ شے صالح ہے۔ خداوند عالم نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد عمل انجام دو، لیکن عمل کون سا ہو؟ عمل صالح۔ نماز کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں معلوم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ وہ قرآن سے پوچھیں نماز کیوں جعل کی ہے؟ کیا ہے فلسفہ ہے نماز کا؟ اب وہ خطبہ جا کر پڑھیے گا، خطبہ فدقیہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا، وہاں پہ جا کر فروع دین کے فلسفے کو بی بی نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہا کہ میں نے خداوند عالم نے نماز کو تمہارے لیے کیوں واجب قرار دیا ہے؟ کہ تم تکبر کی نجاست سے باہر آ جاؤ، یعنی اس لیے کہ تم خاضع ہو جاؤ، خداوند عالم نے نماز کو واجب قرار دیا۔ تکبر ایک ایسی نجاست ہے کہ جو کبھی بھی انسان کو مقصد کی طرف گامزن ہونے نہیں دیتی۔ کہا اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے خدا نے نماز جعل کی، یعنی واجب قرار دی۔ دوسرا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کا مقصد ہے۔ تیسرا الصلاۃ قربان کل تقی، ہر پرہیزگار کے لیے اگر نماز تقرب کا سبب ہے تو یہ نماز ہے۔ خوب اگر ان اوصاف کو ایک جگہ دیکھ کر انسان ملاحظہ کرے کہ میں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ 2 رکعت نماز عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ وہ دیکھ لیں کہ اگر واقعاً یہ تکبر اور استکبار سے انسان کو بچا رہی ہے، عمل صالح ہے۔ اگر تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے تو بھی عمل صالح ہے۔ اور اگر یہ تقرب کا سبب بن رہی ہے، یعنی ہر نماز ایک قدم ہمیں خدا سے قریب کر رہی ہے، تو یہ عمل صالح ہے۔ لیکن نمازیں پڑھ کے ہم خدا سے دور ہو رہے ہوں، پھر کیا یہ عمل صالح ہے؟ نہ۔ اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ ویل للمصلین، نمازی کہاں جا رہے ہیں؟ ویل، گڑھے میں، جہنم۔ البتہ جہنم کی مختلف وادیوں کے نام ہیں، ان میں سے ایک وادی کیا ہے؟ ویل، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس میں کون جائیں گے؟ فقط نمازی۔ ویل للمصلین۔ اب یہاں پہ ادبیات کام آتی ہیں۔ یہ ویل للمصلین، للمصلین لام کیا ہے؟ لام ملکیت ہے یا لام اختصاص ہے؟ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ انتفاع کا تو معنی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ، وہ جہنم میں کون سا فائدہ ہے؟ بس لام انتفاع نہیں ہے۔ وہ پیچھے بچ جاتے ہیں 2 احتمال، یا لام تخصیص ہے یا لام ملکیت ہے۔ وہ معنی کیا ہوگا؟ ویل یہ کیا ہے؟ مملوک ہے کس کی؟ نمازیوں کی۔ یا ویل مختص ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ یعنی یہ خاص گڑھا ہے اور اس خاص گڑھے میں کون جائیں گے؟ مصلین۔ یہ کیا ہوا؟ نماز تو عمل صالح تھا، یہ کہاں لے گئی؟ وہ نماز تو قربت کا ذریعہ تھا، وہ کہاں لے کے گئی؟ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز عمل صالح نہیں ہے۔ ہر عمل کو دیکھنے سے پہلے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ عمل صالح ہے یا نہیں، سب سے پہلی نگاہ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس عمل کا مقصد کیا ہے۔ مقصد پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ وہ مقصد اگر معلوم نہیں ہوگا آپ کبھی بھی تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ عمل صالح ہے یا صالح نہیں ہے۔ کوئی کام انسان انجام دیتا ہے، وہ کیوں انجام دیا ہے؟ ایک مقصد کی خاطر۔ اگر اس مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ عمل صالح ہے، اور اگر نہیں لے کے جا رہا ہے تو عمل صالح نہیں ہے۔ آپ لاکھ اردو میں ترجمہ کرتے رہیں کہ یہ نیک عمل ہے، خوب جھانسا دے سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن قرآن کی ادبیات کے مطابق یہ عمل صالح نہیں ہے۔ مثلا قرآن فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں کتبہ؟ کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، خود قرآن نے ذکر کر دیا۔ وہ پھر سائنس سے روزے کے فلسفے کو بیان نہیں کرو۔ ایک سائنس ہے جو بیان کرتا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ جو قرآن نے بیان کیا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، سائنس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سائنس کی کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے۔ آج ایک فارمولہ بنایا، کل کو دوسرا بن سکتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ خوب جب کل یہ سائنس کا جو فارمولہ آپ نے اپلائی کیا قرآن پہ، اور قرآن سے جا کر آپ نے سائنس کو ثابت کرنا شروع کر دیا، یا سائنس سے قرآنی احکام کو ثابت کرنا شروع کر، کل کو کیا ہوگا؟ جب سائنس بدلے گی تو پھر قرآن کو بدلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے قرآن کی خدمت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سے پوچھو کہ یہ روزہ کیوں واجب قرار دیا ہے؟ کئی کہتے ہیں جی اس لیے کہ جی بھوکوں کو پتہ، ان کو بھوک کا
پتہ چل جائے. جب بھوک کا پتہ چل جائے، جس کو پتہ چل جاتا ہے، جس کو حق الیقین ہو جاتا ہے، اس پہ تو پھر روزہ واجب نہیں ہونا چاہیے. یا کیا ہے جی، روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ذرا ایک مہینہ ان کو بھوکا رکھ کے تھوڑا سا احساس دلاؤ کہ نعمات خدا کو کیسے استعمال کرنا ہے. خوب سوال، اگر انسان کو پہلے سے ہی احساس ہو جائے تو پھر کیا ہے، روزہ واجب نہیں ہونا چاہیے. آہا اصلاً جتنے احکام ہیں خداوند عالم نے جو ذکر کیے ہیں، ان کا فلسفہ بدن نہیں ہے، اور ہم پورے دین کے اندر زور لگا کے ہم بدنی فوائد کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں پورے دین میں. مثلاً کیا کہتے ہیں، جب ٹوائلٹ میں جائیں تو جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھیں، اور جب باہر آنا ہو تو پھر کیا کریں، پہلے دایاں پاؤں رکھیں. پھر فلسفہ تلاش کیا سائنس سے. سائنس کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ بائیں پاؤں میں ایک رگ ہوتی ہے کہ جب انسان کو کھڑے ہوئے موت آتی ہے تو جس طرف دایاں پاؤں ہوتا ہے انسان اسی کے بل گرتا ہے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا کہ جب ٹوائلٹ میں جانا ہو تو پہلے بایاں پاؤں رکھو کہ اگر موت آئے تو دایاں پاؤں پوچھو کہ باہر ہوتا ہے ٹوائلٹ سے باہر گرو، اور اگر ٹوائلٹ سے جب باہر آنا ہو تو پہلے دایاں پاؤں رکھو کہ اگر موت آئے تو باہر ہی گرو. وہ سوال، اگر یہ باہر گر گیا تو وحشی ہو جائے گا، اور اگر اندر گر گیا تو جہنمی ہو جائے گا. یہ کون سا فلسفہ ہے یعنی واقعاً جس پہ دین کو انسان استوار کر کے اور پھر جا کر لوگوں کے اندر اس طرح فلسفہ جھاڑتے ہیں دین کا. وہ اولاً آغا یہ آج کا بنا ہے، یہ ٹوائلٹ جو دروازہ لگایا ہے، وہ جب اسلام آیا تھا تو اس وقت تو سارا بیابان تھا، جنگل تھا، کوئی ٹوائلٹ ہوتا ہی نہیں تھا. وہ ادھر کیا کرو بھائی، آگے پیچھے کیا کرنا ہے. یہ دین جگہ اس طرح سے سمجھیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ ہو گیا نا. پھر دین کی تعلیمات تو پتہ چل گئی کہ کیا ہے دین، کس طرح سے آیا ہے. وہ اس طرح سے دین کو نہیں اپنی طرف سے نہیں گھڑو، جو خداوند عالم نے ذکر کیا اسی پہ فوکس رکھو. خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ روزہ تمہارے لیے عمل صالح ہے یا نہیں ہے. خداوند عالم نے علت ذکر کر دی، کہا میں نے کیوں واجب قرار دیا ہے، لعلکم تتقون، میں نے تقوی کی خاطر تمہیں مجبور کیا ہے اس بات پر کہ روزہ رکھو، متقی بنو. وہ تقوی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی. تقوی ہے کیا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم بقدم درجہ بدرجہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر یہ روزہ خدا کی بارگاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ عمل صالح ہے، اور اگر نہیں لے کے جا رہا ہے تو عمل صالح نہیں ہے. پس عمل صالح اسی طرح سے دین بھی ہے. خود دین کو خداوند عالم نے کیوں جعل کیا ہے؟ اب دین کو خداوند عالم نے اس لیے جعل کیا ہے کہا کہ تم دین اس لیے بیان کیا ہے تاکہ بشر ہدایت پا جائے، بشر اپنے مقصد حیات کو پا جائے، اس لیے ہم نے دین کو بھیجا ہے. وہ اب جا کر دیکھ لو کون سا ایسا دین ہے جو خداوند عالم کے قریب کر رہا ہے. وہ دین صالح ہوگا، اور وہ دین جو دن بدن انسان کو انحطاط کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ دین فاسد ہے. بس سب سے پہلے کہ صلاح اور فساد کا فتویٰ دیں، سب سے پہلے ان اشیاء کے مقاصد کو تلاش کرو. اسی لیے کہا کہ معرفت مقدم ہے. جس چیز کی طرف جا رہے ہیں اس کے اندر اس مقصد کو سب سے پہلے تلاش کرو. اس لیے خداوند عالم نے کہا یہ بت، یہ خدا صالح ہیں یا فاسد؟ دیکھ لو. کہا خدا کون ہوتا ہے؟ کہا خدا وہ ہوتا ہے جو اپنے عبد اور اپنے مملوک کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتا ہو، اور وہ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا وہ خدا بننے کے قابل ہے. اسی لیے کہا یہ سارے کے سارے خدا کے علاوہ تم جن کی پوجا کرتے ہو سب فاسد ہیں. فاسد ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تمہاری ضروریات، تمہاری مشکلات، تمہاری احتیاجات کو برطرف کر سکیں. پھر کون خدا صالح ہے؟ کہ وہ جو بشر کی، وہ جو کائنات کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو، کائنات کو بے نیاز کر سکتا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خدا بن سکتا ہے. پس صلاحیت، شائستگی اور استعداد، البتہ اس کا عام معنی آج کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خود ہم کہتے ہی صلاحیت کو ہیں. صلاحیت یعنی وہ شائستگی، وہ استعداد کہ وہ جو انسان کو مقصد کی طرف گامزن کرتی ہو. یہ معنی ہے صلاحیت کا یا عمل صالح کا. اور عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے پورے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایمان ایسا ہو کہ اس ایمان کے سائے میں عمل اس طرح سے انجام دو جو عمل اس ایمان کو کسی منزل تک پہنچا سکے. اگر عمل میں یہ صلاحیت اور شائستگی ہے کہ آپ کے ایمان کو کسی منزل تک پہنچا سکتا ہے یہ عمل صالح ہے. اور مثالیں عرض کی ہیں کہ انہی مثالوں کے سائے میں آپ دیکھیں. بس عمل صالح کا معنی نیک عمل نہیں ہے، اور نیک عمل کر کے انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے ریاکاری کے سائے میں،
خوب اس سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے نا آدمی، خود دھوکہ دے دیا، آرام سے دے دیا دھوکہ۔ اسی لیے معصومین نے کتنا خوبصورت ضابطہ حیات دیا، کہا کہ لوگوں کی دینداری ان کی نمازیں اور روزوں سے نہ پہچانو، کہ کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، بس بہت بڑا مقرب اور بہت بڑا نیک آدمی، کا خبردار یہ نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان نمازوں اور روزوں کے ذریعے سے انسان کو جھانسا دیا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ممکن سب یہ ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جب یہ ریاکاری کی صورت میں کرتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ائمہ نے معیار دیا، کیا معیار دیا؟ کہا کہ لوگوں کی نمازیں اور لوگوں کے روزوں کو نہیں دیکھو، بلکہ کیا دیکھو؟ کہ ان کی فہم و فراست اور عقل کو دیکھو، کیونکہ عقل کی دنیا میں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بعض ہیں جو چالاک بننا چاہتے ہیں، ایسی حماقت کرتے ہیں، لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عقل جب ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے، وہ عقل جب نہ ہو اور حد سے بڑھ کر انسان عاقل بننا چاہے، وہیں سے اس کی حماقت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں عقل مند ہوتے نہیں ہیں، لیکن جب عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو مسئلہ اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا فہم و فراست ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ائمہ تحریر نے کہا کہ کثرت نماز و روزہ نہیں دیکھو، عقل، تعقل، فہم و شعور دیکھو، یہ کتنا ہے۔ یا بعض روایات کے اندر ضابطہ حیات کے طور پہ جو ذکر کیا معصومین علیہ السلام نے، کہا کہ نماز روزے نہیں دیکھو، اس کے رویے میں دیکھو امانت داری کتنی ہے۔ امانت داری میں دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ ظاہر سی بات ہے وہ کسی نے امانت دی واپس کریں گے، اس کے اندر 2 نمبری کریں تو پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ سب سے زیادہ فوکس امانت داری پہ ہے، اور روایات سے ہٹ کر قرآن نے بھی امانت داری کے عنوان سے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ پس عمل کے اندر شائستگی ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہ یہ مقصد سے پتہ چلے گا۔ جب کسی شے کا ہمیں مقصد پتہ ہوگا تب ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شے صالح ہے یا فاسد ہے۔ پس پہلا فوکس آپ کو مقصد کی معرفت پیدا کرنا ہے، دین صالح ہے یا نہیں، عمل صالح ہے یا نہیں، عبادتیں صالح ہیں یا نہیں۔ خوب ان کے مقاصد آپ معلوم کر لیں، اس کے بعد 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے لیے پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل صالح ہے یا صالح نہیں ہے۔ ایک معنی واضح ہو گیا صالح کا، اس کے مقابلے میں کلمہ فساد ہے۔ صلاحیت اور فساد کے بعد جب انسانی زندگی میں یہ 2 عنوان آتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کے لیے یہ حال بن کر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی بعض اعمال انسان جب انجام دیتا ہے جن کے اندر یہ شائستگی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو رہے ہیں، تو کبھی ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو عمل قربی ہوتا ہے، اور بس اوقات وہ عمل قربی انجام نہیں دیتے۔ مثلا نماز کبھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، گریہ بھی آ جاتا ہے، نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور خوف خدا بھی انسان کے دل میں آ جاتا ہے، لہذا خلوت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عمل صالح مقام حالت میں ہے، یعنی کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ واضح ہے؟ دوسرا درجہ جب آتا ہے انسان کے اندر تو وہ عمل جو قرب کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کی زندگی میں ملکہ بن کر ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملکات دیر پا ہوتے ہیں، جلدی زائل نہیں ہوتے۔ جو جلدی زائل نہیں ہوتے رہتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں، لیکن بالآخر زائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا وہ عمل قربی اگر انسان کے لیے عمل وہ ملکہ بن جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اکثر اوقات انسان کیا کرتا ہے؟ اعمال قربی انجام دیتا ہے، لیکن بیچ میں اکا دکا شاذ و نادر کہیں لغزش بھی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں کہ عمل صالح انسان کی ذات کے اندر ہے لیکن ملکہ کی حد تک ہے۔ آخری درجہ وہ کیا ہے کہ اصلاً عمل قربی انسان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب ذات کا حصہ بنتا ہے اس سے عمل فاسد کبھی سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو صالح کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ ذات اتنی شائستہ تھی کہ اس ذات کے اندر کوئی عمل فسادی موجود نہیں تھا۔ نہ فقط عمل فسادی موجود نہیں تھا بلکہ تصور عمل فاسد بھی ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ اس لیے کہا یہ پوری ذات اٹھا کر کیا کر دی؟ خداوند تعالیٰ کا ہم نے صالح بنا دیا ہے۔ وہ جب صالح بن گیا ہے اب اس کو حق پہنچتا ہے کہ معاشرے کے اندر مبعوث ہو اور امت کو اصلاح کی دنیا میں لے کر آئے۔ اس لیے صالح
پھر مصلح بن جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ فریضہ ہے، یعنی یہ ہم نے لکھ دیا ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے۔ خوب ذکر سے کیا مراد ہے؟ اب بعضوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، نا، ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور کس کی کتاب ہے؟ حضرت داؤد۔ خوب زبور میں ہم نے لکھا ہے، بعد الذکر یعنی بعد التورات، تورات میں بھی یہ تھا، زبور میں بھی ہے، اور قرآنی تعلیمات میں بھی ہے، یعنی جتنی بھی کتب آسمانی تھی سب کے اندر ہم نے یہ ایک ہی اپنا قانون ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ زمین کے وارث کون ہوئے؟ عباد صالحون، ایک نہیں، عباد صالحون، ایک نقطہ۔ پس بہت سے صالحین کی ضرورت ہے جو پوری زمین کے وارث بنے۔ خوب، اگر سارے کے سارے آ جائیں تو نظام حرج و مرج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نظام حرج و مرج ہے۔ خود 10 آدمی 100 آدمی 20 آدمی بنا دو، یہ بھی سالے یہ بھی سالے، زمام کون لے؟ وہ سب کے ہاتھ میں دے دو تو کیا ہوگا؟ نظام کیا بنے گا؟ نظام کو منسجم کرنے کے لیے حاکم ایک ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے ادبیات میں پڑھا ہے، اب وہ ادھر صرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ادبیات میں کلمے 3 ذکر ہوئے ہیں، علم، لقب، کنیت۔ کنیت کس سے شروع ہوتی ہے؟ کلمہ اب سے یا کلمہ ام سے؟ مثلا کہتے ہیں ام کلثوم، ابو الحسن، ابو طالب، ان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کنیت ہے۔ کنیت ہمیشہ عربی میں کس سے شروع ہوتی ہے؟ کلمہ اب یا کلمہ ام سے۔ اور یہی نقطہ پوری ادبیات کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پورے ادبیون کا اس پہ اتفاق رائے ہے کہ کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جب کہتے ہیں ابو الحسن تو اس کا معنی نہیں ہے کہ حتماً اس کی اولاد ہے اور اولاد کا نام حسن ہے اور حسن کی وجہ سے ان کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، اگرچہ معمولاً ہوتا ہے ایسے ہی تھا کہ اولاد ہوتی تھی اور بڑے بیٹے کے نام سے کنیت شروع ہو جاتی تھی۔ مثلا ابو طالب، جناب عمران کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سب سے بڑا بیٹا تھا طالب، جس کی وجہ سے جناب عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ابو طالب یہ کیا ہے؟ کنیت، کلمہ اب سے شروع ہوتی ہے۔ پس ابو طالب یا ابو الحسن یہ کنیت ہے، اور کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا آپ کنیت رکھ سکتے ہیں، بے شک مجرد ہوں۔ اگر انسان مجرد ہو، شادی بھی نہ کی ہو، تو اپنی کنیت کا انتخاب کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کر سکتا ہے، ادبیات نے یہ کہا ہے۔ اب بعض لوگ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مفہوم کا غلط استفادہ کرتے ہیں کہ حضرت کیا ہے؟ کنیت کیا ہے؟ ابو صالح یا ابا صالح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حتماً شادی بھی کی ہے، حتماً بیٹا بھی ہوا ہے، بیٹے کا نام صالح ہے جس کی وجہ سے کنیت امام کی ابو صالح ہے۔ نہ، کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر کیوں حضرت کو ابو صالح کہتے ہیں، ابا صالح کہتے ہیں؟ کا اسی آیت کے ضمن میں، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کلمہ اب کا معنی کیا ہے؟ سرپرست۔ اور سرپرست کون ہوتا ہے؟ ممکن ہے باپ ہو، ممکن ہے چچا ہو، ممکن ہے مام، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ اب کے اندر یہ عمومیت ہے، والد پر بھی اطلاق ہوتا ہے، غیر والد پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کیوں حضرت کو ابا صالح کہتے ہیں؟ اسی آیت کے ضمن میں کہا زمین کے لیے ہمیں صالحین کی ضرورت ہے، اور صالحین کو سرپرست کی ضرورت ہے، جس سرپرست کا نام امام مہدی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو صالح کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود صالح بننا ہے۔ ہم صالح کیسے بنے؟ کہ آپ اپنی خلقت پہ نگاہ دوڑاؤ کہ کس مقصد کی خاطر تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں تو آپ صالح ہیں۔ اگر ہم صالح بن گئے، ابا صالح خود بخود آ جائیں گے۔ صالحین کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہر ایرے غیرے کی۔ اب وہ صالح کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اب یوں نہیں ہے کہ جو بھی نمازیں پڑھ رہا ہے یہ صالح بن جائے گا، جو روزے رکھ رہا ہے یہ صالح بن جائے گا، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے یہ صالح بن جائے گا۔ نہ، وہ اعمال ایسے انجام دیتے ہیں کہ جن اعمال کے سائے میں وہ اپنے مقصد حیات کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اس لیے اعمال کی دنیا میں صالح ہیں، ذات کی دنیا میں صالح ہیں، تصورات کی دنیا میں حتیٰ صالح ہیں۔ ان صالحین کو
اب کی ضرورت ہے، سرپرست کی ضرورت ہے، اس سرپرست کا نام ابو صالح ہے۔ اس عنوان سے امام مہدی آخر الزمان کو ابو صالح یا ابا صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پس حضرت صالح علیہ السلام کون ہیں؟ کہ وہ جو ذات و فکر و عقیدے و ہر چیز کے اندر، اعمال کی دنیا میں حتیٰ کیا ہے؟ صالح ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام ان کی زندگی میں رونما نہیں ہوتا جو ان کو مقصد حیات سے دور کر رہا ہو۔ ہر عمل ان کا، اب وہ عمل علمی ہو، عملی ہو، خیراتی ہو، تبلیغاتی ہو، ہدایتی ہو، جو بھی ہو، ہر عمل ان کا کیا ہے؟ عمل صالح ہے، جس کی بنیاد پہ ان کا نام رکھا حضرت صالح علیہ السلام۔ پس یوں نہیں ہے جس طرح ہم اسم گزاری کرتے ہیں شخصیات کی کہ نام رکھ دیتے ہیں عقیل، اور دو اور دو چار کا پتہ بھی اس کو نہیں ہوتا کہ یہ دو چار مل کے کتنے بنتے ہیں، وہ نام عقیل رکھ دیا ہے۔ نام رکھ دیتے ہیں وجی، دیکھنے کے لیے انسان کا دل نہیں کرتا ہے۔ نام رکھ دیتے ہیں حسن، وہ دیکھ کے آدمی کو گھن آتی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ ہمارے اعتبارات ہیں، یعنی ہم اسم اور مسمى کی تمیز کیے بغیر رکھ دیتے ہیں، لیکن خداوند عالم کے ہاں یوں نہیں ہے۔ خداوند عالم جہاں پہ شخصیات کا انتخاب کرتا ہے، اسامی کا انتخاب کرتا ہے، ان اسامی کے اندر مسمى حتماً موجود ہوتا ہے۔ اگر کہیں صالح ہے تو اسم با مسمى ہے، اگر ہود ہے تو اسم با مسمى ہے، اگر نوح ہے تو اسم با مسمى ہے، اگر آدم ہے تو اسم با مسمى، البتہ معنی پہلے عرض کر دی ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو مبعوث کیا گیا۔ وہ مبعوث ہوئے، عرض کیا تھا کہ 16 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ دوسری خصوصیت کہ یہ انبیاء کی صف میں تیسرے نبی ہیں جنہوں نے آ کر بت پرستی کا مقابلہ کیا ہے، یعنی انبیاء کی صف میں تیسرا نبی جس نے آ کر بت پرستی اور شرک کے خلاف باقاعدہ طور پہ اپنی تبلیغات کا آغاز کیا، وہ حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ پہلے حضرت نوح، دوسرے حضرت ہود، اور تیسرے حضرت صالح۔ یہ تین انبیاء کرام علیہم السلام، انہوں نے بت پرستی کا علی اعلان آ کر مقابلہ کیا ڈٹ کر، اور اسی عنوان سے ان کو تیسرے نبی کے طور پہ خداوند عالم نے مبعوث کیا۔ یہ تھے خود نام کے اعتبار سے حضرت صالح، اور صالح کی جس معنی آج کیا کہ جس کے اندر یہ شائستگی ہے۔ شائستگی کے بعد انسان کیا بنتا ہے؟ صالح بنتا ہے۔ اب تک قوم کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ قوم کی طرف اشارہ کروں، یہاں پہ تھوڑا سا روک کر، صالح کون سی چیز ہے، یا صالح کو پتہ کیسے چلے کہ یہ چیز صالح ہے یا صالح نہیں ہے؟ ایک اشارہ کیا کہ وہ چیز جو مقصد کی طرف انسان کو لے کے جا رہی ہو وہ شے کیا ہوتی ہے؟ صالح ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ہم آثار اور علامات سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ ہم نے کسی صالح چیز کو اپنایا یا نہیں اپنایا۔ آثار اور علامات سے بھی انسان پہچان سکتا ہے کہ اس چیز کے اندر صلاحیت تھی یا نہیں تھی۔ ایک نقطہ پہلے اشارہ کیا تھا، آج اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ قرآن نے 2 کلمے ذکر کیے ہیں، تکاثر اور کوثر۔ عرض کیا تھا کہ جا کر تھوڑا سا ادبیات کے اندر یا لغت کے اندر جا کر تلاش کریں کہ یہ لفظ کوثر ثلاثی مزیدفی ہے یا رباعی مجرد ہے اصلاً۔ عرض کیا تھا کہ واو اس کے اندر اضافی ہے یا اصل کلمہ ہے۔ اکثر آپ جا کر دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوثر کو کاسرہ سے لیا ہے۔ اب ساتھ جا کر دیکھ لیں۔ اب البتہ تحقیق طلب بات ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ جائیں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے اور آئے گی سامنے بات، پھر اور زیادہ لذت بڑھ جائے گی۔ اگر یہ کوثر کاسرہ سے ہو، اور کاسرہ کا معنی کیا ہے؟ کثرت۔ وہ کثرت مذموم ہے یا ممدوح ہے؟ اصل ذاتاً نہ ممدوح ہے نہ مذموم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کثرت کس چیز کی؟ ذاتاً کثرت نہ مذموم ہے نہ ممدوح ہے۔ ان عناوین کی بنیاد پر جو اس کثرت کے اوپر آتے ہیں، اس عنوان کی بنیاد پہ یا مذموم ہوتے ہیں یا ممدوح ہوتے ہیں۔ مثلا کثرت علم ممدوح ہے یا مذموم؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر علم انسان کی نجات کا سبب بن رہا ہے یہ ممدوح ہے کثرت علم، لیکن اگر کثرت علم استکبار کا سبب بن رہی ہے، دوسروں پہ اترانے کا سبب بن رہی ہے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا سبب بن رہی ہے، تو یہ کیا کثرت علم؟ مذموم ہے۔ پس کثرت ذاتاً نہ مذموم ہے نہ ممدوح ہے۔ کثرت مال مذموم ہے یا ممدوح؟ معلوم نہیں ہے، یعنی عناوین کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا کہ یہ مذموم ہے یا ممدوح۔ اب اسی طرح کثرت اولاد
کثرت اولاد ممدوح ہے یا مذموم ہے؟ نہیں معلوم. اولاد کثیر ہو لیکن ساری کی ساری فاسد، انہی اکائیوں سے معاشرہ بنتا ہے، اور جب معاشرے میں آتے ہیں معاشرے کو آگ لگا دیتے ہیں. مذموم ہے یا ممدوح کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن خداوند عالم نے ایک کلمہ ذکر کیا ہے، تکاثر. تکاثر کیا ہے؟ پہلا نقطہ تکاثر کے اندر یہ کہ یہ حتماً مذموم ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کیا ہے؟ تکاثر مذموم ہے. کیوں؟ چونکہ تکاثر کی وجہ سے انسان ہمیشہ رائے حق سے منحرف ہو جاتا ہے. اور عربوں کے اندر ایک صفت مذمومہ یہ تھی کہ چونکہ جنگجو تھے، بدبخت، فرہنگ کلچر نہیں تھا، عقلانیت سے گرے ہوئے تھے، اور قبیلوں کی بنیاد پر جس قبیلے کے افراد زیادہ ہوتے تھے دوسرے قبیلے چھوٹے موٹے اس سے ڈرتے تھے، لہٰذا وہ چھوٹے قبیلوں پہ حکمرانی کرتے تھے. اور پھر جب لڑکے پیدا ہوتے تھے فخر و مواد کرتے تھے. کس وجہ سے؟ جب لڑکا پیدا ہوتا تو کہتے تھے ایک جنگجو کا اضافہ ہو گیا. یعنی کبھی اس تناظر سے انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ عبد خدا آیا ہے یا نہیں آیا، نا، ایک جنگجو بن گیا ہے جی، جنگجو آیا ہے تو اس پہ کیا کرو، فخر و مواد کرو. خداوند عالم نے کہا کہ یہ تکاثر انسان کے اندر جب آ جاتا ہے انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے، مذموم بھی ہے، اور خداوند عالم نے سرزنش بھی کی ہے. خوب سوال آغا پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر تکاثر انسان کی زندگی میں آ جائے تو خداوند عالم نے اس کی مذمت کی ہے. اور پھر کوثر کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اب وہ خیر کثیر، اور مصداق کیا کہتے ہیں؟ جی بنی فاطمہ بہت زیادہ ہیں. یہ جو بنی فاطمہ زیادہ ہیں یہ تو تکاثر ہے. وہ کوثر کہاں سے ہو؟ اگر جاہلوں کے اندر تکاثر ہو تو وہ مذموم ہے، اگر تکاثر نسل پیغمبر میں ہو تو وہ ممدوح ہے. آخر یہ کون سا دین ہے؟ اور عجیب بات یہ کہ جناب سیدہ کے لیے خداوند عالم نے کلمہ تکاثر استعمال ہی نہیں کیا اصلاً. کہ یہ کوثر ہے. کوثر کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے کہ یہ کوثر ہے یا نہیں؟ اب یہاں سے تھوڑا سا مثال کا سہارا لوں تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ تکاثر اور وادی ہے، کوثر اصل وادی ہے دیگر ہے، اور ہمارا اس پہ اصلاً فوکس نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ممبر پہ آتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، اور پھر فوراً کہتے ہیں جی دیکھیں ساری نسلیں مٹ گئی، رسول کی نسل جاری ہے. اور آج کل تو ایک اور زیادہ المیہ ہے. پہلے دین کے اندر انہوں نے تفسیریں غلط کر کے امت کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور آج کل جو نئی بدماشی کا رخ چل چکا ہے وہ یہ کہ اب حوزے کے اندر یہ بدماشی پھیل رہی ہے کہ غیر سید تحقیق سے سید ہو رہے ہیں جی. اب یہ تو سنتے آتے تھے کہ بھائی تحقیق سے کوئی شیعہ ہوتا ہے، لیکن یہ تحقیق کے بعد نہیں پتہ کہ نسب کیسے ہاشم کے ساتھ ملا کر سید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے اپنے آپ کو اپنے نسب سے گراتے ہو؟ اور آیا یہی کام رہ گیا تھا حوضے میں آ کر آپ لوگوں کو کرنے کا؟ ایک نسل پیغمبر ہے جن کا سلسلہ ہے وہ ہے، وہ جب تم نہیں ہو تو کیوں اپنا ادھر ادھر سے کر کے اپنے آپ کو چپکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ درست ہے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے، تم نے کالا امامہ رکھ لیا ہے، لیکن اس چیز کا تمہیں نہیں ہے کہ کل کو جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری نسلیں ہوں گی اور سید کے نام سے معروف ہوں گی، کتنی ایسی سادات کا حق ہے جو تم غصب کرو گے. اور بعض ایسے نائل ہیں کالے امامے پہن کے سہم سادات بھی لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو جہاں پہ بھی سادات کا ایڈوانٹیج مل رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہی تکاثر ہے. اور کیا ہے یہ؟ کون سا کوثر ہے؟ خوب آئے معنی کریں پہلے، کوثر کا کوثر ہے کیا یا تکاثر کیا ہے؟ تکاثر مذموم ہے، لیکن کوثر خیر کثیر ہے. وہ خیر کثیر کو کثرت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے اندر کثرت ہو وہ کوثر ہو جائے. یعنی اگر نسل پیغمبر میں کثرت آ جائے تو وہ کوثر بن جائے، لیکن دوسروں کی نسل میں اگر کثرت ہے تو وہ تکاثر ہو جائے. یہ کون سا فلسفہ دین ہے؟ یہ نہیں ہے. کوثر اصل وادی دیگر ہے، تکاثر کا سلسلہ الگ ہے. مثال کے ساتھ عرض کروں آگا، 3 کلمے ذہن میں رکھیں، البتہ بعضوں کی طرف میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے. نعمت، رزق، برکت. لابلا کلام میں نے عرض کیا ہے پہلے، البتہ پھر اب اس کا تکرار نہیں کرتا ہوں. نعمت کا پہلے تصور عرض کیا تھا کہ نعمت کیا ہے؟ جو انسان کی بہترین زندگی کا سبب بنے، یہ نعمت ہے. اسی سے انعام بھی نکلا تھا. جانوروں کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خدا نے خلق کیے، اس لیے ان کو انعام کہا جاتا ہے، اور ہم چوپایا کر کے نکل جاتے ہیں. یعنی حیوانات اگر نہ ہوں تو انسان کی زندگی آگے نہیں چلتی، مشکل ہو جاتی ہے، دوبر ہو جاتی ہے. نعمت، اور پھر وہاں پہ عرض کیا تھا کہ نعمت ہے کیا؟ کہ نعمت وہ ہے جو آپ کو خالق کے قریب کرے.
جو خالق سے دور کرے وہ نقمت ہے۔ اگر نعمتوں میں کثرت ہو، ایک ابتدائی مفہوم میں جہاں پہ کثرت ہے نعمتوں کی فراوانی، اور ہم ہر چیز کو دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ نعمت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے نعمت ہے یا نہیں، کہ اس کا استعمال دیکھیں، اور مثالیں بھی عرض کی تھیں۔ آنکھیں خدا نے دی، نعمت ہے یا نہیں؟ وہ کہا کہ اگر یہ نعمت وہیں پہ خرچ ہو رہی ہے جہاں صاحب نعمت نے کہا ہے تو پھر یہ نعمت ہے، لیکن اگر اس سے حرام کا استعمال ہو رہا ہے تو یہی کیا چیز ہے؟ نقمت ہے۔ پس نعمت اور نقمت کیا ہے؟ یہ استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت ہے یا نقمت، ایک بات۔ لیکن وہی عامیانہ تصور آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ مثلا فرض کریں آپ کے پاس ٹوکری فروٹ کی پڑی ہے، یہ جو ٹوکری فروٹ کی پڑی ہوئی ہے، مثلا فرض کریں سیب ہے یا کیلا ہے جو کثرت سے پڑا ہوا ہے اور ابھی تک آپ نے استعمال نہیں کیا ہے، اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تکاثر ہے یا نہیں ہے؟ کثرت ہے اس کے اندر، بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک آپ نے کھا کر اپنے وجود کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ جب تک آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے یہ تکاثر ہے، یہ کثرت ہے، واضح ہے، فراوانی ہے، بہت زیادہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، فروٹ ہے، رزق ہے، جتنا بھی ہے یہ کیا ہے؟ سارا کچھ کثرت کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نعمت کی فراوانی ہے۔ بس یہ جو نعمت کی فراوانی ہے، اس فراوانی کو تکاثر کہتے ہیں۔ اس تکاثر کے بعد منزل آتی ہے رزق کی، کہ یہ آپ کا رزق بنتا ہے یا نہیں۔ ٹوکری سیب کی پڑی ہوئی ہے، یہ فراوانی نعمت ہے، تکاثر ہے، لیکن آپ کا رزق ہے یا نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں وہ سیب کا ٹکڑا جو آپ کے گلے سے نیچے اتر کر آپ کے جسم کا حصہ بن جائے وہ آپ کا رزق ہے، جو باقی پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ تیرے لیے وبال جان ہے، قیامت کے دن فقط اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ بس رزق کیا ہے؟ جو لقمہ آپ کے گلے سے اتر جاتا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ رزق۔ وہ جو ٹوکری بھری پڑی تھی اور اس پہ اترا رہے تھے کہ اتنی زیادہ نعمتیں تھیں، اتنا زیادہ مال ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جو استعمال کر لیا ہے وہ تمہارا رزق ہے، اور جو پڑا ہوا ہے وہ تمہارا رزق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے، قیامت کے دن کھڑے ہو کر وہاں پہ آپ کو حساب دینا ہے۔ بعض لوگ کروڑ پتی ہیں، استعمال کتنا کرتے ہیں؟ 2-4 ہزار استعمال کر کے باقی بینک سٹور کر دے، بینک میں بینک بیلنس بڑھا کر رکھ کے مر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا جی؟ مالدار تھا، کدھر مالدار تھا؟ قیامت کے دن بخیل ترین افراد کے ساتھ محشور ہوگا۔ کیوں؟ کہ اپنی ذات پہ تو نے 2 ٹکے خرچ کیا، اور اتنا زیادہ جو چھوڑ کے آیا وہ کس کے لیے؟ وہ تو کسی اور کا ذکر، تیرا تو نہیں ہے، تو نے تو استعمال نہیں کیا۔ بس ہمارا رزق کون سا ہے؟ جو ہمارے وجود کا حصہ بن رہا ہے، جو استعمال کریں، اور جو ہم نے بلاک کیا ہوا ہے، اسٹاک کیا ہوا ہے، وہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فقط انسان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اسی لیے کہا کہ بدترین انسان ہے وہ کہ جو زندگی بسر کرتا ہے فقیروں والی، اور قیامت کے دن حساب کتاب دے گا اغنیاء والا۔ اکثر ہم ایسے ہیں، البتہ غریب لوگ ہیں، فقیر ہمارے پاس تو کیا ہونا ہے، اکثر ایسے ہی ہم، البتہ جو ہے اس میں بھی یوں ہی کرتے ہیں، کھاتے کم ہیں، اسٹور زیادہ کرتے ہیں۔ جو بھی اسٹور جو زیادہ کر رہا ہے، رزق نہیں بن رہا ہے۔ پس تکاثر کا تعلق کہاں پہ ہے؟ پہلے مقدمے میں، کہ جہاں پہ نعمت کی فراوانی ہو یہ تکاثر ہے۔ دوسرے مرحلے میں تکاثر سے نکلنے کے لیے اس کو اپنا رزق بناؤ۔ رزق بننے کے بعد یہ کیا ہوگا؟ آپ کا حصہ ہے، آپ کا رزق ہے، اور جو آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنتا وہ آپ کا رزق نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں کپڑے اتنے اکٹھے کر لیتے ہیں، زندگی بھر ایک ہی پہنتے رہتے ہیں، باقی سارا نمائش کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ قیامت دن کیا ہوگا؟ کا تکاثر تھا، رزق کون سا بنایا؟ کا ایک لباس پہنتے تھے، وہ جو الماری میں سٹور کیا ہوتا وہ کیا ہے؟ اور یہ بیماری اکثر خواتین میں ہوتی ہیں، جمع کرتی رہتی ہیں چیونٹی کی طرح، جمع کر 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 کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بعض لوگ تو ایسے بدبخت ہیں زندگی بھر ان کے پاس نوبت ہی نہیں آتی کہ اس کو پہن لیں، بس خالی نمائش کے لیے، شو مارنے کے لیے سارا اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لباس میں تکاثر ہے، لیکن رزق میں کیا ہے؟ ایک لباس پہن کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں نا۔ اگر ایک لباس آپ کا رزق ہے تو باقی خیرات کرو، چھوڑو، ضرورت مند کو جا کر دو، نہیں دیتے ہیں۔ حب مال اتنا ہے کہ دیتے بھی نہیں ہیں اور استعمال بھی نہیں کرتے ہیں۔ پس رزق کون سی چیز ہے؟ جو انسان استعمال کرتا ہے، اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے، وہ اس کا رزق ہے۔ باقی کیا ہے؟ کہ باقی تکاثر ہے۔ پس تکاثر پہلا، تکاثر کے بعد رزق بنتا ہے یا نہیں، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کہ یہ برکت ہے یا نہیں ہے، رزق بننے کے بعد یہ برکت ہے یا نہیں ہے۔ البتہ برکت کے انشاءاللہ بحث آئے گی، مفصل عرض کروں گا کہ برکت کے اندر
کتنے ارکان ہیں اور ان ارکان کے ہوتے ہوئے برکت کو انسان ملاحظہ کر سکتا ہے. برکت ہے یا نہیں؟ ابھی فعلاً جو ذہنوں میں مفہوم ہے آپ اسی پہ فعلاً فوکس رکھیں، انشاءاللہ بعد میں واضح ہو جائے گا کہ برکت قرآنی کسے کہتے ہیں. خوب چھوٹی سی مثال، یہی جو سیب آپ نے کھایا، اتنی ٹوکری بھری ہوئی تکاثر سے آپ نے ایک اٹھایا، آپ نے کھا کر اپنے وجود کا حصہ بنا دیا. جیسے آپ کے وجود کا حصہ بنا، آپ کو انرجی ملی یا نہیں ملی؟ انرجی مل گئی. کھانا کھایا، انرجی مل گئی. بریانی کھائی، انرجی مل گئی. انرجی بن گئی، آپ کا رزق بن گیا ہے. لیکن ہر رزق کے بعد کہ یہ رزق برکت ہے یا نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کا بھی ایک راستہ خدا نے ذکر کیا، کہا یہی جو رزق کے بعد تمہارے اندر انرجی، پاور، طاقت آئی ہے، اگر یہ دیکھو کہ یہ برکت بنا ہے یا نہیں بنا، اس کے بعد دیکھو کہ اس توانائی کو کہاں پہ آپ نے خرچ کیا ہے. اگر راہ خدا میں یہ توانائی خرچ ہوتی ہے، یہی رزق تمہارے لیے برکت بن جاتا ہے. اور اگر یہ توانائی راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتی، اب یہ کیا ہے کہ اب یہی جو انرجی آپ نے اس رزق کے بعد لی ہے، اگر راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتے، اب بھی یہ کیا ہے؟ اب بھی تکاثر ہے. خوب مانا کر رہے تھے کوثر کا. کوثر کیا ہوتا ہے؟ کوثر یہ ہے کہ جو نعمت کی فراوانی کے بعد انسان کا رزق بنے، رزق کے بعد برکت بنے. جب برکت بنتا ہے انسان کی زندگی میں، اس برکت کو عربی میں کوثر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. خوب اب دیکھیں، نسل پیغمبر کوثر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے. پس کثرت کا نام کوثر نہیں ہے. کثرت کوثر نہیں ہے، کوثر وادی دیگر ہے. پس کوثر ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو خدا سے متصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. سیدہ کو کوثر کہا گیا اور کہا ایسی خدا کی ذات سے متصل ہیں کہ معصومین کے لیے حتیٰ اسوہ عمل بن جاتی ہیں. کیسی کوثر ہیں یہ؟ اور اس حقیقت سے ہم ہمیشہ غافل ہیں. اور ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ جی خداوند عالم نے سیدہ کی شکل میں پیغمبر اسلام کو کوثر دی، اور کوثر کیا ہوئی کہ جس سے اولاد بڑھ رہی ہے. اولاد کس لیے ہے؟ اولاد کوثر ہے. کتنے ایسی پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے ایسے تھے جنہوں نے معصومین کو اس حد تک ستایا کہ حتیٰ بعض معصومین کی شہادت کا سبب بن گئے. وہ بھی کوثر کا مصداق ہیں. جعفر کذاب، زید النار، اور ابھی نام زیادہ لینے کی ضرورت نہیں. یہ کون ہیں؟ یہ نسل پیغمبر سے ہیں. کوثر نہیں ہے. اب اس تاریخ میں جا کر انسان دیکھے تو ایک وادی دیگر ہے. بس کوثر ہمیشہ مفہوم کے اعتبار سے اس حقیقت کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا سے متصل ہو برکت کے بعد، اور جو خدا سے متصل جاتا ہے وہ کوثر ہو جاتا ہے. اس لیے سیدہ کا نام ہی کوثر رکھ دیا کہ جو ہمیشہ خدا سے متصل. یہ کیوں عرض کیا؟ یہ اس لیے عرض کیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص صالح ہے یا نہیں. کا دیکھو یہ کوثر ہے یا نہیں ہے. دائماً جو خدا کی یاد میں ہو، دائماً جو خدا سے متصل ہو، اسے کوثر کہتے ہیں. اور انبیاء میں سے پہلا نبی جو صالح کے نام سے ظاہر ہوا، کہ یہ صالح بھی ہے، کوثر بھی ہے. بس کوثر تکاثر، رزق، برکت کے بعد وجود میں آتا ہے. کوثر جس کے اندر کثرت نہیں ہوتی. خیر کثیر ہے معنی کیا ہے، لیکن کثرت نہیں ہے، تکاثر نہیں ہے. خود تکاثر کہاں پہ؟ ابتدائی مراحل میں تکاثر ہے. نعمت کی جہاں پہ فراوانی ہوئی تکاثر ہے. لیکن نعمتوں کو رزق بنائے، رزق کے بعد برکت بنائے، برکت بعد خدا سے متصل ہو. جب اتصال آپ کا خدا کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، کوثر بن جائیں گے. اور اس اعتبار سے صرف نسل پیغمبر ہی کوثر کا مصداق نہیں ہے. پوری امت میں جو بھی دین پیغمبر کو اپنا کر انہی کے آئین پہ عمل کرتے ہو خدا سے متصل ہے، وہ کوثر کا مصداق ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ انا و علی ابوا ہذہ الامہ. ہے کوئی جو اپنا اس دنیا کے اندر ہمارا بیٹا بننا چاہتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بنوت کون سی ہے؟ یہ اختیاری ہے. ایک وہ ہے بیٹا جو نسب کے اعتبار سے جبرن چپکا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ خود پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس امت کے باپ ہیں. کوئی ہے جو ہمارا بیٹا بننا چاہے؟ یہ اختیاری بنوت ہے. اس اختیاری بنوت کو اپنا کر جو متصل ہوتا ہے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی ذات سے، یہ کوثر ہے. بس کوثر اور تکاثر دونوں میں اصل بون بعید بہت زیادہ فاصلہ ہے.
تکاثر اور کوثر میں. اسی لیے کہا تکاثر مذموم ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ استکبار کا سبب بنتا ہے, تکبر کا سبب بنتا ہے. وہ فرق نہیں کرتا ہے کہ نسل پیغمبر سے ہو, تکاثر کا شکار ہو جائے, وہ مذموم ہے. دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھے اور اپنے آپ کو بے شک فاسد ترین اعمال انجام دینے کے بعد بھی اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھے. یہ کون سا دین ہے؟ البتہ تعلیمات میں ہے. وہ پہلا نقطہ ہمارا حضرت صالح علیہ السلام سے کے عنوان سے مکمل ہو گیا کہ حضرت صالح کون ہے, نام کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے, اور زبان کیا تھی اور کس سن میں مبعوث ہوئے. دوسرا نقطہ کہ کس قوم میں آئے. اب یہ باس کا رخ دیگر ہے